بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم علیہم۔ ناظرین، پھر ایک عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تھمبنیل کے ذریعے آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ٹائٹل ہے۔ اسی تعلق سے میں آج آپ کے سامنے گفتگو رکھوں گا، اور یہ بات کرنے کا اس ٹاپک پر مقصد یہ ہے کہ وہ کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کو توڑتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ان پر عمل پیرا نہیں ہوتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے اشخاص کو ڈھیل دیتا ہے۔ بے جا یعنی کئی جگہوں پر، بے شمار جگہوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام پاک میں اس چیز کا ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے اشخاص کو کہ جو ظالم ہیں، یعنی عملی اعتبار سے جو ظلم کرتے ہیں، اور عمل سے ہٹ کر بھی یعنی عقیدے کے اعتبار سے بھی جو ظالم ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے، ایسے اشخاص کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ایسے کو ڈھیل دیتا ہے۔ اس تعلق سے میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے ایک آیت اس پر میں نے بات کی تھی، سورہ ابراہیم کی یعنی 42 آیت نمبر، اور آج سورۃ الروم کی 41 آیت پر میں گفتگو کروں گا۔ اس کا مفہوم بھی یہی تھا پریشیس آیت کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ظالم یہ گمان نہ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے کرتوتوں سے جو وہ کر رہے ہیں غافل ہے، بلکہ وہ انہیں ایک مدت تک یعنی ڈھیل دیے ہوئے ہے کہ جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اور پھر آج جو آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ چمکی خرابی خشکی اور تری میں ان برائیوں کی وجہ سے کہ جنہیں لوگوں کے ہاتھوں نے کیا، یعنی وہ برائیاں کہ جو بعض برائیاں ان نے کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا، ان پر گرفت فرما لی، تو خشکی اور تری کا یہاں ذکر ہوا۔ ناظرین، کلام پاک میں کیا ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی اور تری کے اندر کیا ہو گیا کہ فساد ظاہر ہو گیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عاملوا لعلہم یرجعون، کہ وہ بعض اعمال، وہ بعض یعنی برے کام کہ جو ان نے کیے، ان کا مزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی عذاب کے ذریعے انہیں چکھایا کہ تاکہ وہ رجوع لے آئیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں لوٹ آئیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کلام پاک میں ارشاد فرما دیا ہے کہ ظالمین، ظلم کرنے والے، آج آپ دیکھتے ہیں فلسطین کے اوپر قیامت گزری، لیکن ابھی حال ہی میں غالباً 8 تاریخ کو جو ہالی ووڈ کا ایریا تھا امریکہ کے اندر، وہاں ایسی آگ پڑتی ہے کہ پورا شہر خاک میں مل گیا، جل کر راکھ ہو گیا۔ ناظرین، یہ ان لوگوں کے لیے تو سزا ہے ہی کہ جن نے انسانیت پر ظلم ڈھایا، لیکن اس کے اندر ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان آیات کو پڑھیں، اور صرف یہ نہیں کہ پڑھ کر بس تلاوت کر کے چھوڑ دیا، ان کے مفاہیم پر غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے 1400 سال پہلے، کلام پاک ہم پر نازل کیا، نبی علیہ السلام اسے لے کر آئے کہ جب خشکی اور تری کے اندر فساد یعنی برائی لوگ کرتے ہیں، تو پھر خشکی اور تری کے ذریعے خرابی آتی ہے، کبھی سمندری عذاب آتا ہے۔ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا یعنی دبئی کے اندر کیسے وہ پورا شہر ڈوب گیا، اور جگہوں پر بھی سیلاب آیا، تو سیلاب کے ذریعے بھی اللہ عذاب دیتا ہے، پھر ہواؤں کے ذریعے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب دیتا ہے۔ آج جو یہ آگ آئی، تو یہ ہمارے لیے بھی ایک درس عبرت ہے کہ ہم جیسے
آپ سوسائٹی ہماری میں دیکھتے ہیں ہر جگہ جھوٹ ہے، غیبت ہے، زنا یعنی زنا کے اڈے لوگوں نے قائم کر لیے ہیں۔ اب ہمارے یعنی بڑے شہروں کی بات تو دور ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر بھی یہ ساری چیزیں ہیں، شراب ہے، جوا ہے، سود ہے، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت کو للکارتی ہیں ناظرین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چیلنج کرنا ہے کہ اس کے احکام کو چھوڑ کر ہم دندناتے پھرتے ہیں، ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم جھوٹ بولتے ہیں، دوسرے کا مال کھا جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ جب اللہ مزہ چکھائے گا، جب اللہ عذاب ہم پر کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے، تو ناظرین اس میں پھر کوئی بچ نہیں پائے گا۔ جیسے ابھی شہر کا شہر تباہ ہو گیا۔ اور یاد رکھیں اور بھی کئی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم قیامت سے پہلے ان کو قیامت کا مزہ چکھائیں گے، یعنی ایسی ہولناکیاں ہوں گی اور ایسے عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلط کرے گا کہ جو گنہگاروں کے لیے ہوں گے۔ اور یہ وہ لوگ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، مومنین ہیں، ان کے لیے یہ درس عبرت ہے، رہنمائی ہے کہ ہم ان یعنی اعمال سے کہ جو برے ہیں، جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا جو سبب بن رہے ہیں، اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب بن رہے ہیں، ان سے اوائڈ کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آپ دیکھیں کہ آن ہی آن میں یعنی چند ہی منٹوں کی بات ہوئی کہ پورے شہر کے اندر تہلکہ مچ گیا اور پورا شہر خاک تر ہو گیا۔ اور وہ ایریا کون سا تھا ناظرین؟ وہ ایریا وہی فحاشی والا، عریانی والا تھا، جس کے اندر شراب اور یہ طرح طرح کی چیزیں، زناکاری اور ڈانس اور یہ ساری جتنا بھی یہ ہالی ووڈ کا اور ہمارا یہاں کا بالی ووڈ اور ہماری نوجوان بچیاں ہوں بچے ہوں بڑے مزے لے کر دیکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو شرم کرنی چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے، خاصتاً ناظرین اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب کہیں ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔